من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 44۔ انسان کی خواہشات میں سے ایک بڑی خواہش یہ بھی رہی ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی پائے، جلدی موت نہ آئے، بلکہ اصل خواہش تو یہ ہے کہ مرے ہی نہ۔ لیکن اس حقیقت کو تو اب انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ اس کے باوجود لمبی زندگی کو ایک کمال اور کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماضی میں کچھ ایسی اقوام، ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی زندگیاں عطا کی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 1000 سال انہوں نے اس زمین پر بسر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگوں کی کچھ باقیات تھیں، زیادہ لوگ تو چلے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جن کی عمریں 300 سال، 500 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتی تھی۔ خود فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ 400 سال اس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، ایسی صحت مند زندگی اس نے گزاری۔ لیکن یہ کوئی اس کا کمال یا کامیابی نہیں تھی کہ وہ کامیاب ہو گیا، 400 سال اس نے ایسی کمال کی زندگی گزاری کہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا آخر بالآخر وہ ناکام ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک گزارے کی چیز ہے۔ تو کسی کسی کو زندگی ہم ایک لمبی زندگی بھی دے دیتے ہیں کہ ان کی عمر بڑھ جاتی ہے اور انہیں پھر اپنی اس عمر پر غرور اور دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ شاید اب ہم نے کہیں مرنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز انسان کو بعض اوقات دھوکے میں ڈال دیتی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک مہلت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، زمین جو آباد زمین ہے، اس کا سکڑنا، سمندروں کا پھیلتے چلے جانا اور زمین کا خشکی کا کم ہوتے چلے جانا، یہ ہزاروں سال سے لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جغرافیہ کے ماہرین، ارضیات کے جو ماہرین ہیں، وہ اس چیز کا مطالعہ کرتے چلے آتے ہیں کہ بہت سارے جزیرے تھے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے خشکی تھی، وہاں پر لوگ جاتے تھے، لوگ آباد تھے، لیکن پھر پانی ان کو ہڑپ کرتا کرتا بالآخر آج وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح مصر میں جو فرعونوں کے بنے ہوئے اہرام ہیں، جنہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے، اس طرح کی کچھ عمارتیں سمندری ماہرین نے پانی کے اندر بھی دیکھی ہیں کہ اس طرح کی بڑی بڑی عمارتیں اہرام مصر کی طرح کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں اس وقت وہ پانی کے اندر کھڑی ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں وہاں پر بھی خشکی تھی، لوگ آباد تھے، لوگ وہاں پر جاتے تھے، لیکن آج وہ زمین پانی نے لے لی ہے اور وہ زمین پانی کے نیچے چلی گئی ہے۔ وہ عمارتیں اس وقت جو بنی ہوئی تھیں وہ ساری پانی نے لے لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس ایک نشانی کو دیکھ لے تو اسے قیامت پر یقین آ جائے گا کہ زمین تو کم ہوتی جا رہی ہے آخر، اور اسی رفتار سے، جس رفتار سے یہ جزیرے غرق ہوئے ہیں، یا جس رفتار سے یہ ماضی کی چیزیں ہیں جو زمین میں چلی گئی ہیں، پانی نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اعلان کردہ قیامت پر یقین نہیں ہے
تو قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ سمندر جوش ماریں گے، ابل پڑیں گے اور خشکیوں کو لپیٹنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے، اچھل پڑیں گے، چھلے مارتے ہوئے ان کا پانی ابل کر باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابھی تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے یہ زمین لے رہا ہے، کاٹتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی زمین جو ہے وہ لے گیا ہے سمندر اپنے اندر، لیکن قیامت کا جب اعلان ہوگا تو اس وقت یہ پھر تیزی کے ساتھ چھل مارے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں، وہ بہت ہولناک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ اس چیز کا مطالعہ نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ افہم الغالبون، چلو وہ یہی روک لیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدبیریں کر سکتے ہیں، دنیا کو بچانے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، یا اپنی ذاتی زندگی کو بچانے کی لمبی کر کے کوئی کمال حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کا بنایا ہوا، ہمارا سسٹم بنایا ہوا وہ آہستہ آہستہ زمین کو نگل رہا ہے۔ یہ کریں مقابلہ، اگر یہ غالب آ سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں قدرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے انتظامات کے مقابلے میں اپنی طاقت کو چلا سکتے ہیں تو پھر چلائیں۔ افہم الغالبون، کیا یہ روک لیں گے پانی کو کہ پانی ان سے زمین نہ لے، پانی زمین کو نہ ہڑپ کرے؟ تو یہ نشانی بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں یہ اسی رب کی طرف سے آ رہا ہے میرے پاس، جو رب اس زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس سمندر کو بنانے والا ہے، اور اس سمندر کا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ کناروں سے زمین کو کھاتا چلا جا رہا ہے اور تم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اپنی ساری ترقیوں کے باوجود سمندر سے اپنی زمین واپس بھی نہیں لے سکتے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو حکم آئے گا، یہ اچھل کر باہر آئے گا، تو پھر تم اس کا مقابلہ تو اور بھی نہیں کر سکو گے، تم تو بہت کمزور ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا سیلاب آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ سونامی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، امریکہ پریشان کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا اس کی مدد کر رہی تھی، جی امریکہ سونامی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جاپان میں آئے، کتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں، چلو ہم تو کہتے ہیں جی کہ ہمارے انتظامات نہیں، وہاں تو انتظامات بہت ہیں، وہاں تو پہلے سے الرٹ کرنے والے موجود ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں دریا حکومت نے صاف نہیں کیا اس لیے پانی آ گیا، وہاں کیا کمی تھی، وہاں تو انتظامات پورے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے پھر کوئی انتظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہم الغالبون، کیا اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مقابلے میں یہ غالب آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انتظام کو یہ روک سکتے ہیں؟ تو وہ رب جس نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں، موت کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے، اور قیامت کا انتظام بھی اسی رب نے کیا ہے، اور حساب کا اعلان بھی اسی رب نے کیا ہے۔ تو قل انما انذرکم بالوحی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے میں جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں، جس چیز سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، بالوحی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے میرے پاس، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جس وقت ان کو یہ باقی ساری عقل مندی کی باتیں یہ کریں گے، سارے مشاہدات کریں گے، ساری سائنس ٹیکنالوجی کو یہ جانتے ہیں، سب کچھ یہ جناب تجربات کرتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو زمین کا بنانے والا رب ہے، جو بگ بینگ کے ذریعے سے یہ سارے نظام کو ایک رتق سے نکال کر، ایک مرکب سے نکال کر الگ الگ کرنے والا ہے، اور وہی قیامت بھی برپا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، پھر نہیں مانیں گے، اس کو نہیں سنیں گے۔ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہمارا نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، اچھا جی بڑھ رہی ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی ختم ہو جانا ہے، کون کرے گا؟ نہیں، خود بخود ہو جانا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، نہ کسی نے بنایا ہے نہ کوئی ختم کرنے والا ہے، بنی بھی خود بخود ہے، ختم بھی خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی بات سنائی جاتی ہے نا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور قیامت بھی وہی قائم کرے گا، جب اس نظام کو، ان کہکشاؤں کو وہ لپیٹے گا تو وہی لپیٹے گا، ان کو دوبارہ ختم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں، پھر یوں لگتا ہے جیسے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، جیسے یہ سن ہی نہیں رہے، ان کے کان ہی نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب انہیں کوئی ڈر کی بات بتائی جاتی ہے، کوئی فکر دلائی جاتی ہے آخرت کی، تو اس وقت ان کی حالت گونگے اور بہروں جیسے لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ جو پکارنے کو سنتا نہیں ہے۔
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے جو ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اگر صرف اس کی بھاپ چھوڑ دی جائے نا، صرف بھاپ چھوڑ دی جائے، بس اصل عذاب نہیں، صرف دھواں اور بھاپ جو ہے وہاں، صرف وہ اگر ان کی طرف چھوڑ دی جائے تو یہ فوراً سجدوں میں گر جائیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، فوراً کہیں ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بھاپ کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو عذاب کا انکار کر رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کی ترازو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رکھ دیں گے۔ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کسی کا ہوگا ہم اسے اس میزان میں پہنچا دیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہم سے کچھ چھپا نہیں سکیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ مشرکین، آج یہ اہل کتاب یہودی، آج یہ عیسائی، آج یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا، ان کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی ہدایت کی روشنی دی گئی تھی، ان کو بھی تقوی والوں کے لیے نصیحت کا سامان دیا گیا تھا، اور انہوں نے ان کو یہ سب کچھ سنایا ہے، جو کچھ آج آپ سنا رہے ہیں ان کو پہلے بھی سنایا جا چکا ہے ان کے آباء و اجداد کو۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، ہاں کامیاب وہی لوگ ہو جاتے ہیں جو بغیر دیکھے، عذاب کو دیکھے بغیر، قیامت کو دیکھے بغیر اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، اور پھر قیامت کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ جس چیز کا انسان خطرہ محسوس کرتا ہے تو پھر اس سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ قیامت کا خطرہ اپنے دل میں ہر وقت رکھتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب ہوگا۔ اگر کہیں ان کو کسی پر ظلم کا موقع ملے تو ہاتھ روک لیتے ہیں کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ کل مجھے بھی ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی موقع ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ آج تو میں نافرمانی کر لوں گا لیکن کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید بھی ایک مبارک نصیحت اور مبارک ذکر ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آپ ان سے پوچھ لیں کیا یہ اس کو نہیں مانتے، کیا یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، آپ سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح کی نیک ہدایت اور راستہ دے کر بھیج چکے ہیں، اور جو جو انہوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے جو جو آگے سے سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور جو آگے سے سلوک کیا وہ سارے کا سارا ہم اس کا علم رکھنے والے، ہم اس کو جاننے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنے والد محترم سے، اپنے باپ سے بات شروع کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ جو تصویریں تم اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہو، یہ پتھر کی تصویریں، پتھر کی صورتیں تم اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہو، پھر ان میں کیا کمال آ جاتا ہے کہ تم جناب پھر ان کے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھ جاتے ہو 9 راتوں کے لیے ان کے پاس، پھر ان کو سجدے کرنے لگ جاتے ہو، پھر ان سے دعائیں اور منتیں مانگنے لگ جاتے ہو، پھر اپنی ضروریات اور مسائل میں آ کر ان کے سامنے بس جس طرح اعتکاف کے لیے انسان اللہ کے گھر میں بیٹھتا تم یہاں بیٹھ جاتے ہو۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے، وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، بس ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنا لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیتے تھے، صورتیں بنا لیتے تھے، بس پھر انہیں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو بس ہم نے بھی شروع کر دیا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے ہو۔ انہوں نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا کہ اپنے ہاتھوں سے صورتیں اور مورتیں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، ان کے سامنے اعتکاف شروع کر دیا۔
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو انہوں نے شروع میں تو مذاق سمجھا، کہنے لگے ابراہیم یہ کوئی سچی باتیں کہیں سے تو پڑھ کے آیا ہے، کہیں سے تیرے پاس کوئی سچا علم آیا ہے، یا تو ہمارے ساتھ ہے کہ شغل مذاق لگا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ جو میں آپ کو پیغام سنا رہا ہوں، جو دعوت دے رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، نہ ہی میں تمہارے بتوں کا یا تمہارے معبودوں کا کوئی مذاق اڑا رہا ہوں، مجھے تو تمہارے رب کی طرف سے اور آسمان اور زمین کے رب کی طرف سے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس رب کی طرف سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اس کی طرف سے یہ ہدایت مل رہی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات پر گواہ ہوں، اس بات کا قائل ہوں کہ یہی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوئیں، چلتی رہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے بتوں کی، یہ ہم آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں، یہ بڑے کرنی والے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، اگر کوئی ان کو نہیں مانتا یہ اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، یہ اس کی بھینسوں کا دودھ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بچے بند کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بات سنو، ان کے ساتھ تو میں نمٹ لوں گا، ذرا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ ان سے زیادہ طاقتور تم ہو نا، یہ تو نہیں مجھ سے لڑیں گے، نہ یہ میری ٹانگ توڑنے کے لیے آئیں گے، نہ یہ مجھ سے لڑ سکیں گے، نہ یہ مجھ سے اپنی حفاظت کر سکیں گے، ذرا تم کہیں جاؤ صحیح ایک دفعہ، میں انتظار کرتا ہوں موقع کا، جب تم کبھی بستی سے باہر نکلے نا، خالی ہوئی بستی، تو میں ان سے پھر تمہارے خداؤں سے نا میں خود ہی نمٹ لوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ میری کیڑی لات توڑ دینے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ہم گئے، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد کی جگہ تھی ایسے کافی کھلی، چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، پرانے کہیں بزرگوں نے بنائی، چھوٹی سی بستی تھی، تو اس کے مسجد کے صحن میں ایک وہ ون کا درخت بہت پرانا لگا ہوا تھا، تو بستی بڑی ہو گئی، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اب نماز کے لیے لوگ پورے نہیں آ رہے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اب وہ نمازیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس مسجد کو تھوڑا بڑا کر لیں، جگہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے بزرگوں نے، تو وہ آ گئے سارے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھنے آتے تھے کبھی، جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، وہ سارے آ گئے، کہنے لگے نہیں جی یہ درخت بڑا کرنے والا، جڑا اس درخت میں ہاتھ لائے گا وہ لت ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ جناب گاؤں میں لڑائی شروع ہو گئی، ایک پارٹی نمازیوں کا فیصلہ تھا کہ مسجد بڑی کرنی ہے، اور دوسرے جو بے نمازی وہ کہنے نہیں بابے دا درختے تھے، کپڑے شپڑے بننے ہوتے تھے، اسی جناب منتا منتے تھے، انہوں ہاتھ نہیں ایسی لان دینا، تھوڑی لت توڑ دے گا، فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ تو بس پھر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے گئے، وہ سارے گاؤں والے تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے، کہنے لگے آج مولوی نے خیر کوئی نہیں، بس صبح سے شام تک پھر اس کو لگایا، نکالا اس کو، نکال کر جناب وہ 3-4 وہ بنا، وہ پرانا درخت تھا بہت بڑا، 3-4 ریڑیاں سامان کی بھری، وہ ایک قریبی ایک مدرسہ تھا، وہاں پر بھیج دیا کہ چلو طلباء کے لیے کھانا شانا بنتا ہے، آگ جلانے کے کام آئے گا۔ تو شام تک وہ دیکھتے رہے، ہم تو آ گئے شام کو، وہ گاؤں والوں نے بعد میں بتایا جی کئی دن ہو گئے وہ ہمارے گھروں میں آ کر حالات پوچھ رہے ہیں جی تسی اجے تک صحیح ہو، مرے تا نہیں، تہاڈا کوئی بچہ تا نہیں مریا، کسی دی لت تا نہیں ٹوٹی، کسی دا ایکسیڈنٹ تا نہیں ہویا، وہ جڑے وڈ کے گئے مولوی وہ بچے پھردے نے اجے تک، وہ کہندے بھی سارے بچے پھردے نے، سارے ٹھیک نے۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کہتے ہو نا یہ کرنے والے، ذرا تسی ایک باری سائڈ تے ہوو تے انہاں نال پھر میں آپ پہ نبڑ لاں گا۔ وَتَاللَّهِ، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان خداؤں کا، ان معبودوں کا، ان بتوں کا علاج کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کر کہیں جا رہے ہوگے، جب تم کہیں نکل جاؤ گے پھر میں ان کا علاج کروں گا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا، تو پھر وہ موقع آیا، ان کا کوئی پروگرام تھا، کوئی میلہ شیلا تھا، وہ سارے ادھر نکل گئے، پیچھے گاؤں سارا جو بستی سی تھی، شہر تھا، خالی ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کلاڑا لے کر گئے اور ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، کسی کی گردن اتار دی، کسی کے بازو، سارا کچرا مچرا کر کے نا ان کے عبادت خانے میں پھینک دیا۔ اور کلہاڑا جو ہے وہ جو سب سے بڑا بت انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا درمیان میں اپنے عبادت خانے کے، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ، وہ ایسے کھڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر حالات دیکھے، تو ایک دوسرے کہنے لگے لگتا ابراہیم دا ہی کام ہے، یہ ابراہیم اداں دیاں گلاں کردا سی کہ میں تواڈے معبوداں نوں، تواڈے بتاں نوں پوچھاں گا۔ تو سارے اکٹھے ہو کے گئے، ابراہیم تو کیتا؟ کہندے یار وڈا ویکھو نا کوڑا چوک کے کھڑا، لگدا مینوں انہاں دی آپس کوئی لڑائی چھڑائی ہوئی ہونی ہے، یہ وڈے نے کیتا سارا، تو پوچھو ذرا اینوں، وڈے نوں پوچھو نا کی مسئلہ بنیا سی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح مذاق کہندے ہیں ابراہیم تو ساڈا شغل، ساڈا مذاق اڑانا، تینوں پتہ تو ہے کہ بول دے کوئی نہیں،
تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، اپنا بتا نہیں سکتے کہ کون ان کو مار کے گیا تو خدا کیسے بن گئے، کہنے لگا اچھا تیرے نال تو نہیں پڑھ دیں. پھر انہوں نے وہ آگ کا انتظام کیا، وہ انشاءاللہ آیات آگے آ رہی ہیں. لیکن ایمان والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ باقی معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بزرگوں کی قبروں کو بنا لینا، کبھی بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان سے برکت مانگنا، کبھی جناب وہ تراش کر ان کی صورتیں مورتیں بنا لینا، ان سے دعائیں منتیں مانگنا شروع کر دینا، یہ بہت پرانا شیطان کا طریقہ ہے. یہ اسی طرح لوگوں کو اللہ کے سجدے سے محروم کر کے شرک پر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے.